नाम लेवा हुसैन का हुआ? कैसे हुआ? याद हुसैन मनाते हो, सुलझनाम से सबक लो, सीखो। पानी तक नहीं लगाया, तुम उस दिन शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, नफा रहते हो, उस दिन किसी को तकलीफ देते हो। सुलझनाम को देखो, पानी तक नहीं पिया। हमसे बेहतर तो वो सुलझना है। कैसे हम याद हुसैन मनाते हैं? शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। और अपने गरीबान के अंदर झांक कर देखो, हमारा ईमान क्या सिखाते थे, हमारी दीन क्या सिखाती थी, हमारी शरीयत क्या तालीम देती थी, उसी पर अमल करो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुल नबियुल अमीनुल वकीलुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वज़-ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए सबसे पहले गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले रसूल मुअज़्ज़म, रसूल हाशमी, कौनैन के ज़ीनत, कौनैन की रहमत, रहमती दो आलम, नूर मुजस्सम, सय्यद आलम, रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन, अहमदी मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाही बेकसपनाह में हदियतन दुरूद व सलाम पढ़ी और निछावर करी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक व सल्लिम व सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी की आल औलाद असहाब पर एक बार और जी लगा कर पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तकरीबन बाद नमाज इशा ज़िक्र शहीद आज़म मनक़बत इमाम हुसैन आप समाप्त कर रहे थे। अब आइए आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मुक़द्दस लम्हात के वो पहलू पेश किया जाए जो हमारे और आपके लिए मशअले राह, हमारे और आपके लिए भलाई का दरवाज़ा, हमारे और आपके लिए कामयाबी की एक ज़मानत, एक सनद है। लेकिन इससे पहले आप अपने मिजाज को बनाइए, इसलिए कि मैं वो बातें अर्ज करने जा रहा हूँ, वो बातें कहने जा रहा हूँ जिससे बहुत सारे दिल ऐसे होंगे जो मजरूर भी हो सकता है, मसरूर भी हो सकता है। बहुत सारे दिल टूट भी सकते हैं, बहुत सारे दिल खुश भी हो सकता है। मैं वो जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूँ, वो बातें आपके गोशे गुजार करने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, ये जिंदगी बड़ी अनमोल और कीमती जिंदगी होती है।
آج آپ اس جعفر آباد کے سرزمین پر اپنے قیمتی وقتوں کو آپ نے دیا، کس مقصد سے دیا؟ حضرت دعا کے ساتھ بیداری پیدا کیجیے گا، کس مقصد سے دیا ہے؟ عالی جناب ڈاکٹر علاء الدین صدیقی صاحب کے دروازے پر مقصد حقیقی آپ کا کیا ہے؟ آپ کیا پانا چاہتے ہیں؟ آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کی دل کی آوازیں کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کا ضمیر کیا بول رہا ہے؟ آپ کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہے؟ آپ کا بازو کیا محسوس کر رہا ہے؟ آپ کے اڑوس پڑوس میں رہنے والے دروں دیواروں یہ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آخر کیا مقصد ہے آپ کا؟ آپ کے ضمیر کی جو آوازیں کیوں نکل رہی ہے کھینچ کھینچ کر؟ چلو ذکر حسین میں چلتے ہیں، چلو یاد حسین میں چلتے ہیں، چلو یاد حسین میں مست ہو کر خود بھی مست ہونا ہے، اپنے عاشقین کو بھی مست ہونا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ ہمارے اوپر ظلمت قدح کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں نا، جو ابر چھایا ہوا ہے نا، وہ ہٹ جائے، کہہ سبحان اللہ۔ ہمارے اوپر جو ظلم و بربریت کے پہاڑے گرائے جا رہے ہیں نا، وہ ہم سے چھٹ جائے، دور بھاگ جائے۔ ہمارے اوپر غیور لوگوں کی طاقتیں قابض ہو رہی ہے نا، ذکر حسین کے صدقے میں ہم اس سے باز آ جائے، محفوظ ہو جائے۔ صرف مقصد حقیقی یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ ہمیں نماز کا طریقہ مل جائے، مقصد یہی ہے ہمیں روزے کے وہ ارکان مل جائے، مقصد یہی ہے ہمیں حج کا جام مل جائے، مقصد یہی ہے ہمیں بھائی چارگی مل جائے، مقصد یہی ہے ہمیں امن مل جائے، مقصد یہی ہے کہ ہمیں اتفاق مل جائے، مقصد یہی ہے ہمیں محبت مل جائے۔ ارے مقصد یہی ہے کہ ہمارا گھر بھی آباد رہے، ہمارا محلہ بھی آباد رہے، اور ہمارے محلے کے ساتھ ساتھ میرا ملک بھی آباد رہے۔ مقصد صرف یہی ہے، اسی مقصد سے آپ آئے تو پہلے اپنے دل کی آوازوں کو اجاگر کیجیے۔ سارے لوگ پیار سے کہہ دیں یا حسین، یا حسین، ہاتھوں کو اٹھائیے کہ یا حسین، یا حسین، کہیے یا حسین، یا حسین، کہہ دی یا حسین۔ یا حسین۔ اب ذرا سنیے، آقا فرماتے ہیں الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کو یاد رکھیں حضرت دعاؤں کے ساتھ۔ آقا فرماتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کربلا میں آخر کیا ہوا؟ کیا ہوا کربلا میں کہ آج تک صبح قیامت تک اس کربلا کا پوری منظر پیش کریں گے پھر بھی کم نہیں ہوگا۔ ایک درد بھری آوازیں نکلتی رہے گی، آہ نکلتی رہے گی، آخر کیا ہوا؟ آخر ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا اس کربلا میں؟ جاننا چاہتے ہیں آپ؟ دھیرج رہیے، استھر رہیے، سنجیدگی جیسا ماحول بنائیے، اپنے کلیجوں کو تھام کر سینے پہ ہاتھ رکھ کر ایک آواز محسوس کیجیے۔ کربلا میں صرف اور صرف حق اور باطل کی جنگ ہوئی، صحیح اور غلط کا اور اچھے اور برائی کا سامنا ہوا تھا، اور کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ تو ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے۔ تو حق جدھر ہے نا، ادھر نماز والے ہیں، روزہ والے ہیں، سبحان اللہ۔ جدھر باطل ہے، نماز والا ظاہراً ہے لیکن کچھ کام کا نہیں ہے، روزہ والا ہے کچھ کام کا نہیں ہے۔ ایک طرف نبی کی محبت والا ہے، ایک طرف نبی کا نام لینے والا ہے، لیکن اس کا دل اور زمین اور جسم و دماغ خالی نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس نے دنیا دار کے چکر میں آ کر، حرص و طمع میں آ کر، لالچ میں آ کر دنیا کو پانے کی کوشش کیا ہے، حاصل کرنے کی کوشش کیا ہے۔ ہمارا یارو یاد رکھنا، وہ دنیا دار
کربلا میں دنیا پانے کی کوشش کیا تو خالی ہاتھ پہ تھا، خالی ہاتھ ہوتا ہے، لیکن دین محمد پر نثار ہونے والا حسینی طاقت، حسینی جماعت، نبی کی اولاد جب دین نبی پر نچھاور ہو کر بھی، قربان ہو کر بھی اس طرح محبت کا جام پلایا ہے، صبح قیامت تک اس کا نام بلند رہے ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے اس میں کوئی شک ہے؟ حضرت کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ تو اب بتائیے، اب ذرا سوچئے، 10ویں محرم کو عاشورہ کے دن میں نے کہا تھا نا کچھ لوگوں کا دل مجروح ہوگا ضرور، لیکن میں اب بولوں گا 15 ہی منٹ بولتا ہوں، 20 منٹ ہی کا وقت دیا گیا، قریب میں کوشش کرتا ہوں اپنے وقت سے پہلے ہی میں فکر کروں۔ یوم عاشورہ کا دن کتنا بابرکت دن ہے، آپ کو پتا ہے، میں کیا بتاؤں، علماء ربانین بیٹھے تھے، یہ آپ نے سنائے ہیں، اس روز کچھ لوگ پیتا، کچھ نوجوان کھاتا، ایسی چیزوں کو کھاتا ہے کہ جو شرعی حکم نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں کہوں گا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پیتے ہوئے میں نے دیکھا، اس چیزوں کو پیتے ہوئے دیکھا ہے جسے دارو شراب کہتے ہیں۔ اب بتاؤ، یوم عاشورہ کے دن جو امام حسین کا نام لیتے ہو اور یا حسین کرتے ہو، بتاؤ اس دن تم پیتے ہو شراب کو اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہو۔ حد تو یہ ہے، باوضو بھی نہیں رہتا، پاک صاف بھی نہیں رہتا، لیکن اس اکھاڑے میں جا کر دیکھو سب سے پہلے اچھلتا، گلے میں دیکھو اتنا موٹا ہار لے کر، سونا چاندی کا پہن کر خوب چمکائے گا، آنکھوں دکھائے گا، ہاتھ میں دیکھو بالی لے کر کے لوگوں کو چمکائے گا، دکھائے گا، یہ کرے گا جسے کھول کر کے بھی دکھائے گا، آگ کا گولا برسا کر کے بھی دکھائے گا، چکر گھما کر کے بھی دکھائے گا، کچھ کرتبے دکھائے گا، اس طرح کرتب دکھائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یارو، معاف کرنا اگر آپ کا دل مجروح ہو، ٹوٹے، لیکن برداشت کر لینا، اس سے ایک سبق میسیج لیتے جانا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، امام حسین نے کربلا میں جا کر یزیدی فوجوں کو کون سی تعلیم دی تھی، کون سا سبق دیا تھا، کون سی باتیں یاد دلائی تھی؟ یادیں یہی نہ دلائی تھی؟ 22,000 یزیدی فوجوں، تمہیں معلوم ہے نا میں نبی کا نواسا ہوں، کہہ دے سبحان اللہ۔ امام حسین نے کہا تھا میں نبی کا نواسا ہوں، دیکھو یہ میری اولادیں ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا، میرے نانا جان نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اب بتاؤ، مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو، مجھے پہچانو، شراب سے رک جاؤ، جوا سے رک جاؤ، مار دھار ایکشن، پھوڑ گالی گلوچ، جوا شراب سے رک جاؤ، پاس آ جاؤ۔ کس نے تعلیم دیا تھا؟ امام حسین نے تعلیم دیا تھا، لیکن یزیدی فوج مانا نہیں، بلکہ وہ تو مست تھا، اس طرح مست تھا کہ منہیات شریعہ کو اعلان رواج دے رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، پی رہا کھا رہا ہے، روکنے والا نہیں، لیکن امام حسین نے روکا تھا، تعلیم دی تھی آپ نے۔ تو آج بتاؤ، تم امام حسین کا نام لیتے ہو مسلمانوں اور کہتے ہو یا حسین یا حسین، اس روز حسین مصطفیٰ کا پاک نام زبان سے لے کر کہتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ کہتے ہو مسلمان ہیں، اگر مولانا بولے تو مولانا کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہو، شرم نہیں آتی کیوں ہے؟ شراب حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ مولانا بیٹھ کے پوچھ لینا، میری دامن کو پکڑ لینا اگر میں غلط کروں تو، اس روز پیتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ جوا تاش کے علاوہ نشے میں چور ہو کر نہ جانے کن کو سر پھاڑتے ہو، کسی کا بازو توڑتے ہو، کسی سے دشمنی کا بدلہ اس دن تک لیتے ہو۔ یہ سوچ کیسے سکتے ہو ایک مسلمان کی طاقت ہے؟ اسی دن بدلہ لینا چاہے گا، اسی دن بدلہ لینا چاہے گا، ٹاک میں رہے گا کہ چلو یہی موقع ہے اکھاڑے میں جا کر کے بدلہ لے لیتے ہیں۔ ہاں یارو، سوچو، آپ سوچو، کیا حسین نے یہی تعلیم دی تھی ہمیں؟ کیا حسین مصطفیٰ نے ہمیں یہی سبق دیا تھا، درس دیا تھا کہ آج اکھاڑے میں فلاں صاحب سے میں نے بدلہ نہیں
اس کا ہاتھ پیر توڑ دوں گا۔ نہیں، ارے نبی کی شریعت یہ کہتی ہے، حسین نے ہمیں یہ سبق دیا، سنو کسی کو ایسا کام کرو تو کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ حسین نے کہا ایسا کام کرو کسی کو تکلیف نہ ہو، 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 مسلمان کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہمیں اس کو کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، لیکن کرتے کیا ہے، پیڑ پودے کو بھی کاٹ دیتے ہیں، راستے میں آئے نا پیڑ پودے اس کو بھی کاٹ دیتے ہیں، لیکن شریعت منع کرتی ہے ہریالی چیز نہ درود و سلام نبی کو پڑھتے ہیں، ہری چیزیں جتنی ہے نا آقا پر سلام کرتے ہیں، لیکن اس وقت آپ کیا کرتے ہو؟ میں نے دیکھا ہے، دیکھی ہوئی بات کہتا ہوں، میں جو دیکھتا ہوں وہی بولتا ہوں اور کتابی باتیں ہی کہتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں جا کر اس کا الٹا ہی ریئیکشن میرے اوپر ہو۔ میں دیکھی ہوئی بات کہتا ہوں، پیڑ کو بھی کر دیتے، ہریالی چیز کو بھی ختم کر دیتے۔ مسلمانوں ایسا مت کرنا، کسی کا ہاتھ پیر مت توڑنا، ہری چیز کو نقصان مت پہنچانا۔ وہ آقا پر سلام کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس دن ایسا کرو کہ دنیا دیکھے تو کہہ دے کہ سچا پکا امام حسین کا عاشق نظر آتا ہے، سچا پکا امام حسین کا چاہنے والا نظر آتا ہے، دیوانہ نظر آتا ہے۔ سنو، امام حسین کی یاد منانے کا بہت سارا طریقہ ہے، آپ مناؤ، آپ کو جیسا لگے مناؤ، میرا کام ہے کہنا کرو یا نہ کرو، آپ کا کام ہے مسلمانوں، لیکن امام حسین کی یاد منانے کا بہت سارے طریقے ہیں۔ اپنے محلے میں دیکھو نا، اگر کوئی بیمار نظر آتا ہے نا تو جاؤ کچھ پیسہ روپیہ اکٹھا کر کے لے جاؤ اس کے پاس اور کہہ دو آج یوم عاشورہ کا دن ہے، امام حسین کی شہادت کا دن ہے، لوگ میرے طرف سے ہم لوگ بھائیوں نے مل کر تیرے علاج کے لیے اکٹھا کیا ہے، جاؤ اس سے تم اپنا علاج کرا لو، امام حسین کا صدقہ تم بھی لے لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتاؤ یہ کتنا اچھا طریقہ ہے۔ یہ یارو یاد رکھنا، تمہارے محلے میں اگر کسی کے پاس چھت نہیں ہے نا، کسی مسلمان بھائی کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، اتنی غربت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اتنی غربت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ مسلمان برسات کے موسم میں اپنے سر چھپانے کے لیے نا کسی کونے میں جا کر چھپ جاتا ہے، اپنا ایک ایک سامان چھپانے کے لیے کہ چوکی کے نیچے رکھ دیتا ہے، بیڈ کے نیچے رکھ دیتا ہے۔ ارے جاؤ نا، پیسے لے کر کے جاؤ، اس بھائی کے گھر لے کر کے جاؤ، اے میرا بھائی اللہ نے امام حسین کے صدقے میں مجھے پیسہ دیا ہے، آج یاد امام حسین منا رہا ہوں، اس پیسے سے تم اپنا چھت بنوا لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی امام حسین کا ذکر اور امام حسین کا نام لینے کا طریقہ ہے۔ آؤ مجھ سے سیکھو، چند ایسی باتیں آپ لیتے جاؤ جس سے آپ کا ضمیر زندہ رہے۔ آؤ ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، ایک حسینی کمیٹی آپ تیار کر لیجئے، اس کمیٹی میں کچھ پیسے اکٹھا کر لیجئے، اکٹھا کرنے کے بعد جب امام حسین کا ذکر شہید اعظم کا موقع آئے نا، یہ محرم الحرام کا مہینہ آئے نا، تو آپ اس پیسے سے جانتے ہو کیا کرو، آپ جاؤ علاقے کے ہاسپٹلوں میں جاؤ، علاقے کے غربت جگہ پہ جاؤ، علاقے کے مسافر خانہ میں جاؤ، علاقے کے راہگیروں میں جاؤ، جا کر امام حسین کے نام پر اس پیسے سے شربت پلاؤ، اس پیسے سے سبیلے لگاؤ، اس پیسے سے بیوہ اور یتیم کو کپڑا خرید کر کے دو، اس پیسے سے تم کہیں پہ کل اور کنواں لگوا دو، کہیں نل لگوا دو اور لکھ دو یہ امام حسین کی یاد میں لگایا جا رہا ہے، امام حسین کے نام پر لگایا جا رہا ہے۔ قسم خدا کی اس طریقہ اگر آپ کا زندہ رہا نا تو واقعی آپ کا ضمیر بھی زندہ رہے گا، آپ بھی کامیاب رہیں گے۔ آؤ قریب سے قریب دیکھو امام حسین کا طریقہ منانے کا ایک ذریعہ بتاتا ہوں، ایک طریقہ دیتا ہوں مسلمانوں۔ آؤ 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 میرے قریب آؤ، امام حسین کے نام پر ویسے تو بہت خرچ کرتے ہو نا، بہت خرچ کرتے نہ ہو، لیکن آپ کے محلے میں دیکھو ایسے ایسے غریب انسان نظر آئے گا، ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے، قسم خدا کی اس کا بچہ کنوینٹ میں پڑھنے نہیں جاتا ہے، اس کا بچہ مدرسے میں اچھی تعلیم نہیں لیتا ہے، اس کا بچہ کالج نہیں جا رہا ہے، اس کا بچہ اردو تعلیم نہیں لے پا رہا ہے، اس کے بہن بیٹیاں دینی تعلیم سے مزین نہیں ہو رہا ہے، آشنا نہیں ہو رہا ہے، دینی تعلیم کو نہیں سیکھ رہا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ قلم خرید سکے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ دوا خرید
सके, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि कॉपियां खरीद सके, उनके पास इतने रुपये नहीं है कि कपड़ा जोड़ा बनवाया जा सके। ए मुसलमानों, याद रखना, उस हुसैन के नाम पर आप याद हुसैन मनाते हो ना, तो हम हुसैनी दीवाने हैं। आपको पता है, मालूम है, इमाम हुसैन के लिए जन्नत से जोड़ा आया करता था। सुभान अल्लाह, जन्नत से जोड़ा आया करता था। तो उसी जोड़े के सदक़े में उन भाइयों के घरों पे जाइए, पैसे लेकर के जाइए और कहिए मोहब्बत से, ए मेरा भाई, आज ये आशूरा का दिन है, मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है, याद हुसैन मनाने का वक्त आ गया है, हुसैन का नाम बुलंद करने का वक्त आ गया है, बाबर का नाम लेने का वक्त आ गया है। लो ये नजराने मोहब्बत ले लो, हुसैन के नाम पर मैं पेश कर रहा हूँ। अपने बच्चों के लिए कपड़ा बनवाओ, कहो सुभान अल्लाह। अपने बच्चों के लिए स्कूल का ड्रेस बनवाओ, अपने बच्चों के लिए मदरसे का ड्रेस बनवाओ, अपने बच्चों के लिए कलम खरीदो, अपने बच्चों के लिए दवा खरीदो, अपने बच्चों के लिए कलम कॉपी के अलावा जूता चप्पल खरीदो, और कंघी यहाँ तक के जुल्फ संवारने के लिए खरीदो, यहाँ तक के आंखों पर लगाने के लिए सुरमा खरीदो, अपने बच्चों के लिए तेल और साबुन खरीदो, यहाँ तक कि अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे रख लो कि तेरा बच्चा चलकर स्कूल कॉलेज जा सके, तेरा बच्चा दीन की तालीम लेने के लिए जा सके, तेरा बच्चा इमाम हुसैन के ताल्लुक से जानकारियां लेने के लिए जा सके। लो अपने बच्चों को कभी तालीम से महरूम मत करना, अपने बच्चे को जाहिल मत बनाना, अपने बच्चे को अनपढ़ मत बनाना, अपने बच्चे को गवार मत बनाना, इसलिए कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अशूरा की रात में मुहर्रमात से लेकर करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अहले खीमा से आवाज लगाई थी, अहले खीमा वालों सुनो सुनो, आप जितना कुरान पढ़ना है पढ़ लो, सुभान अल्लाह। तो ए मेरे भाई, तुम भी इमाम हुसैन के नाम पर अपने बच्चों को ये पैसा ले लो, जितनी तालीम दिलवानी है दिलवा दो, सुभान अल्लाह। ये तरीका कितना अच्छा, कितना बेहतर है। लेकिन कुछ लोगों को कड़वा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि मौलाना साहब ऐसे बता रहे हैं ना कि मुझे ढोल और ताशे से रोक देंगे, मुझे डीजे बाजे से रोक देंगे और उस पैसे को इसमें खर्च कर देंगे। तो मैं कहता हूँ यारों, ढोल और ताशे और डीजे ये सब तुम्हारे जब तक के है ना उतने ही दिन तक चलेगा, लेकिन अगर तुम्हारे गरीब के बच्चे मोहल्ले का इमाम हुसैन के नाम पे पढ़ लिया ना, तो पूरी जिंदगी इमाम हुसैन का नाम लेता रहेगा, इमाम हुसैन का जिक्र करता रहेगा, तेरा भी नाम होता रहेगा, मोहल्ले का भी नाम होता रहेगा। अगर मैं गलत बोलूं तो मेरे दामन को थाम लेना, पकड़ लेना मुसलमान। ये तरीका बनाओ, इंशाअल्लाह अगर ये आपका तरीका कारगर हो गया ना, कामयाब हो गया ना, तो किसी का भी बच्चा जाहिल नहीं हो सकता है इमाम हुसैन के नाम पर, किसी का बच्चा अनपढ़ नहीं हो सकता है इमाम हुसैन के नाम पर। बस एक बात मैं अर्ज कर दूं माज़रत के साथ, लेकिन सब लोग करोशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और मोहब्बत से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मेरी आखिरी बातें हैं, मैं उसको आप खत्म कर दूंगा। आज हमारे मोहल्ले या आपका मोहल्ला या मुल्क के किसी खित्ते के अंदर नजर उठा करके देखिए तो अखाड़े वाले, लाठी भाजने वाले, करतब दिखाने वाले बहुत नजर आएंगे, बहुत नजर आएंगे, बहुत। यूट्यूब का जमाना है, सर्च करके देख लीजिए, फेसबुक के जरिए आप देखिए, आएगी नजर आए। लेकिन अगर 100 बच्चे करतब दिखा रहे हैं ना, कारनामे दिखा रहे खेल के ना, उस जगह आप चले जाएंगे, कह दीजिए आज क्या मना रहे हैं, क्या इमाम हुसैन की याद मना रहे हैं। ये आखिरी जुमले हैं और आखिरी बातें हैं, नोट कर लीजिए। अच्छा ये बताओ, इमाम हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई? बताओ, हिल जाएगा, हिल जाएगा। अच्छा ये बताओ, इमाम हुसैन कौन थे? अगर 100 में ना 2-4 बता देंगे। इमाम हुसैन के भाई कितने थे? 2-4 बता देंगे, सब अकड़ा बकड़ा हो जाएगा।
करतब दिखा रहे हो ना, याद रखना। पूछो इमाम हुसैन की कितनी बहनें थी, इमाम हुसैन की जिंदगी कितने साल तक मिली और शहादत कहाँ हुई, कैसे हुई, पूछो उससे, बता नहीं पाएगा। इमाम हुसैन का बचपना कैसा था बताओ, हिस्ट्री बताओ, नहीं बचा पाएगा। करतब तो दिखा रहा है ना, खेल तो दिखा रहा है, तमाशे तो बहुत दिखा रहे, तरह तरह के कारनामे दिखा रहे, लेकिन पूछो उससे इमाम हुसैन का बचपना कैसा था, नहीं बता पाएगा। इमाम हुसैन के वालिद वालदा के नाम क्या है, उनकी तारीख बताओ, नहीं बता पाएगा, बहुत कम लोग बता पाएंगे। मैं कहता हूँ यारो, इतने हुसैन का नाम बुलंद करने से पहले पहले वो नाम तो बुलंद है, बुलंद था, क़यामत तक बुलंद रहेगा, लेकिन सुनो, उससे पहले तुम उनके ताल्लुक से जान लो, उनके ताल्लुक से जान लो, वो क्या है, क्या थे, क्या है, उनकी शान और शौकत क्या, अजमत क्या है, और कहाँ पैदा हुए, कैसे हुए, किस घर में आए, कितनी उम्रें मिली, जिंदगी मिली, आपके भाई कितने थे। अगर कोई पूछ दे गए और अगर आपसे सवाल करते क्या बताओगे, दिमाग चक्कर आ जाएंगे, आपके दिमाग चक्कर खा जाएंगे, दिमाग के स्क्रू ढीले हो जाएंगे, लेकिन बता नहीं पाएंगे। इसलिए मैं ये नहीं कहता इमाम हुसैन की यादें न मनाओ, मनाओ लेकिन अच्छे तरीके से मनाओ, लेकिन इमाम हुसैन के ताल्लुक से पहले आप जान लो, सीख लो। आपको पता है एक बात है, जब इमाम हुसैन की शहादत हुई ना, जिस घोड़े पर आप सवार होते थे ना, जुलजना, जानते हैं, उसके बाद वो जुलजना पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रहा कभी पानी को मुंह नहीं लगाया, मुंह नहीं लगाया, पानी तक नहीं पिया। जिस घोड़े पर इमाम हुसैन सवार होते थे ना, जिस घोड़े पर सवार होकर करबला में आए थे, मैदान करबला में यजीदी फौजों के सामने डट कर खड़े रहे ना, वो जुलजना इमाम हुसैन की शहादत के बाद कभी पानी नहीं पिया। अल्लाह, या अल्लाह, सुनो, वो घोड़ा, वो जानवर, जुलजना पानी को मुंह तक नहीं लगाया, लेकिन तुम कैसे नाम लेवा हुसैन का हुआ, कैसे हुआ, याद हुसैन मनाते हो, जुलजना से सबक लो, सीखो, पानी को मुंह तक नहीं लगाया। तुम उस दिन शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, नापाक रहते हो, उस दिन किसी को तकलीफ देते हो, जुलजना को देखो पानी तक नहीं पिया, हमसे बेहतर तो वो जुलजना है। याद हुसैन कैसे मना रहे हैं, हुसैन की मोहब्बत को पानी के करीब नहीं गया, लेकिन तुम इमाम हुसैन की मोहब्बत जैसे मनाते हो, इमाम हुसैन की मोहब्बत मनाने के तरीके से नहीं मनाते हो, बल्कि दुनियादार के तरीके से मनाते हो, तो आपको फैज़ कैसे मिलेगा, आप कामयाब कैसे होंगे, कामरान कैसे होंगे। पता है सिर्फ मर्द में ज़ैनुल आबिदीन बच गए थे, हुसैन की ये आखिरी निशानी, आखिरी वारिस, आपके जिस्म अतहर पर ज़ालिमों ने इतनी बेड़ियां डाल दिया वज़नदार कि आप चल नहीं सकते थे, ऐसा लगता था कि सर सजदे में झुका हुआ, अल्लाह, ऐसा लगता था कि सर सजदों में झुका हुआ है। आपका तन्हा वारिस बीमार ज़ैनुल आबिदीन के जिस्म पर इतने बेड़ियां लगा दी गए लोग, लेकिन उस दिन बताओ मुसलमान हम क्या करते हैं, बीमार है ज़ैनुल आबिदीन, लेकिन जब खीमों को तार तार किया जा रहा है ना, हाथ में नंगी तलवार लेकर बीमार है ज़ैनुल आबिदीन, आ गए मैदान में। याद रखना यजीदी फौजों, अभी हुसैन का पक्का सच्चा अकेला वारिस ज़ैनुल आबिदीन जिंदा है, किसी की ताकत नहीं है मेरा मुकाबला कर सके। किसने ललकारा था ज़ैनुल आबिदीन पे, मारने ललकारा, लेकिन आज बताओ हम कैसे मुसलमान हैं, कैसे हम याद हुसैन मनाते हैं मुसलमान। शर्म करो,
اور اپنے گریبان کے اندر جھانک کے تو دیکھو ہمارا ایمان کیا سکھاتے تھے، ہماری دین کیا سکھاتی تھی، ہماری شریعت کیا تعلیم دیتی تھی، اسی پر عمل کرو۔ تب تو شاعر نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جو دہتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین۔ سر کٹانا، گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے یا حسین، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، وما علینا الا البلاغ۔ السلام